اس ہفتے کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہترین پرسنالٹیز، میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن حد تک اعلیٰ پرسنالٹیز تھیں، اور یہ رمضان کی برکت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی ایک پرسنالٹی پہ بھی کسی الجھن کا شکار نہیں ہوئے. نہیں بالکل کہ ہم آ کے سٹک ہو. ایک پرسنالٹی تھی جی سر، ہیریٹ ٹوبمین. ٹوبمین، وہ خاتون ہیریٹ، اب شکر ہے مجھے راس نام یاد آ جی گیا، راس یاد آ گیا تھا. لیکن اس کا ایبولیشن موومنٹ کے ساتھ تعلق ہونا، تو فیلڈ میں جانا، بے شمار لوگوں کو ریسکیو کروانا، خود اسکیپڈ سلیو ہونا. جی سر. یہ بعد میں بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کینسر سروائیور، جیسے ہوتا تھا کہ سائبیریا سروائیورز، واہ، یہ جو کیمپس ہوتے تھے کنسنٹریشن کیمپس، ہٹلر سروائیورز جس طرح تھے، اس طرح یہ سروائیور سمجھا جاتا ہے کہ میں سلیو تھا. آئی واز اے سلیو، ایک کتاب ہے بڑی مشہور. ناٹ اونلی سروائیور، اس کے بعد اس نے 70 سلیوز کو بھی آزاد کروایا. اور جو سلیوز پکڑے جاتے تھے تو بہت برا سلوک ہوتا تھا ان کے ساتھ. آپ نے سلیوری سے متعلق بہت سی جگہوں پر بڑا ظلم و جبر دیکھا ہوگا، لیکن وہ پھر بندہ بور ہو جاتا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو. آپ جینگو دیکھیں نا، جی جانگو انچینڈ، اس میں آپ دیکھیے کہ سلیوری ہے کیا جی، اور اس سے سلوک کیا ہوتا ہے. سر تمام پرسنالٹیز میں نا ایک فنی سوال آیا تھا جو کہ 19ویں پہ جا کر آیا تھا، لیکن میں پوچھنا چاہوں گی جو آپ نے کہا نالائق ترین پریزیڈنٹ، یولیسس گرانٹ. یس، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ریٹنگز ہوتی ہیں. جی، سنگرز جو ہیں، ایکٹرز، خاص طور پہ پولیٹیشنز، ان کا جیسے ریٹنگز ہوتی نا، ان کا اپروول ریٹ ہوتا ہے. جی، تو یہ اپروول ریٹ میں لوئسٹ جو 5-7 ہے نا، ان میں سے ایک شمار ہوتا ہے. کس معاملے میں؟ جو آؤٹ پٹ ٹینیور کے دوران رہا ہو؟ اس کا ٹینیور کو بڑا ایونٹ فل بھی نہیں تھا، ڈریگ تھا، ڈل تھا، پھر بہت ساری مس مینجمنٹ کا شکار بھی رہا. گو کہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ یہ فاتح جرنیل تھا، اس نے سرنڈر کروایا تھا کانفیڈریٹ فورسز کو. تو نالائق اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے ایک بہت بڑے سٹگما کی، اور وہ ہے بلا نوشی. جی، مطلب ہو آپ امریکن پریزیڈنٹ اور زیادہ تر وقت آپ کا ڈرنک ہونے میں گزرے، تو یہ ایک اس کی بیڈ ریپیوٹ تھی. لیکن سر اگر ایسا تھا تو پھر اس کے کرنسی پہ کیوں ہے؟ دیکھیں، کانڈیسینڈ کرنا بھی تو ہوتا ہے ایک طرح سے، پیٹرنائز کرنا بھی ہوتا ہے. اور اس دور کا ریپبلکن، یہ وہ دور تھا جس دور کے ریپبلکنز کے آج بھی امریکی ہاتھ چومتے ہیں. سول وار اتنا بڑا جو تھا واقعہ تھا، امریکہ کا خطرہ تھا کہ 2 اسٹیٹس میں نہ بٹ جائے، اس کو اکٹھا رکھنا جو تھا لنکن اور گرانٹ کا ہی کام تھا. جی، لنکن اور گرانٹ کا. پھر اس کے علاوہ ایک اور پریزیڈنٹ تھا جو بڑا مخولیہ ایک اس کا کیریکٹرسٹک تھا. ہی واز سو فیٹ، پریزیڈنٹ ٹفٹ، کہ وہ باتھ ٹب میں پھنس جایا کرتا تھا. انٹرسٹنگ، یس. وہ بڑا پیپ لاؤندے سی، تو بتا اتنا موٹا تھا وہ. تو پھر وہ بیٹھتا کیوں تھا؟ اس نے اسپیشل ٹب کیوں نہیں بنوایا اپنے لیے؟ امریکہ تو بعد میں بنے نا، اس وقت وہ اتنے ریسورسفل نہیں تھے، ورنہ اس کے لیے ٹب نہیں ایک جکوزی چاہیے تھی جو ٹب کے طور پہ کام آتی. اتنا موٹا تھا. زیبو ٹیپ. اور پھر وائٹ ہاؤس کی پراپرٹی ہے وہ چیز، وہ اس کی پرسنل پراپرٹی تو نہیں ہے نا. ویسٹ میں آپ جائیں، یورپ میں جائیں، تو ایک کھڑکی بھی آپ اپنے گھر کی بدل نہیں سکتے میونسپل کمیٹی کی اجازت کے بغیر. لیکن سر یہ تو روز روز کا معاملہ ہے. جو ہی واز ناٹ پریزیڈنٹ فار لائف. انہیں 2-3 ٹب بھی توڑے نے تانوں پتہ. اور وہ میرے سننے میں وہ چھت پہ سوتا تھا سر، مچھردانیاں لگا کے سونے والے پریزیڈنٹس بھی تھے. یس. کیوں بھلا؟ کھلی ہوا میں رہنے کی عادت. ٹھیک ہے، ٹب چ پھنس گیا، انہیں کہا میں چھت پہ آرام سے لیٹوں گا. ساڈے ایک وزیر والا کہندے پیر باہر کڈ لیندے چلدی گڈی. غلام حیدر وائیں، حل ہے وہ ہمارا ٹرانسپورٹ انچارج، بتاتا ہے کہ ڈرائیورز اکثر آ کے جو سی ایم ہاؤس کا پول ہے، جی گاڑیوں کا، تو اس کا جو انچارج ہے اس کو بڑی انفارمیشن دیتے ہیں ڈرائیورز. تو وہ کہتا تھا کہ وائیں صاحب جب میاں چنو جاتے یہاں سے، جب چیف منسٹر تھے، تو کہتے ہیں اے سی شیسی میں مجھے پسند نہیں ہے، میرا جسم ٹوٹتا ہے، کھڑکیاں کھول دو، میں لیٹنے لگا ہوں پچھلی سیٹ پر. اور ان کی عام طور پر پیر وہ کھڑکی سے باہر ہوتے تھے. ٹھنڈی ہوا لگتی نا بندے نیند آتی. جی. اور وہ دشمن دار آدمی تھے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو، بھیا اس وقت وہ چیف منسٹر تھے، ان کے آگے پیچھے ٹاں ٹاں ٹاں. اور اس کے فوراً بعد پھر بڑا دردناک انجام ہوا کہ بڑا نفیس آدمی تھا
غلام حیدر وائیں بہت شاندار آدمی تھے، لیکن سیلف میڈ پرسن. سیلف میڈ آدمی، بلکہ ورکر آدمی تھے، اور انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا اسی دشمنی کی پاداش. سر سب سے انٹرسٹنگ پرسنالٹی؟ سب سے انٹرسٹنگ پرسنالٹی بلا شبہ چارلز سوبرا. وائی؟ بیکاز اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا، اور ایک جو ٹرک کی تھی نا آپ نے، بات سنگاکارا کی ہو رہی تھی، اس دفعہ آپ کا خیال تھا کہ اور تو کچھ نہیں تو چکر دے کے انہیں ڈی ریل کیا جائے کہ ساؤتھ ایشیا سے تعلق، اور نہ انڈین نہ پاکستانی. ہم نے پہنچنا ہی نہیں تھا. ہم ایسا کرکٹ کے جھنجٹ میں پڑتے کہ بالآخر پتہ چلتا یہ تو انڈین ہے ہی نہیں. جب ہم نے پوچھا نا پاکستانی، آپ نے کہا نہیں جی پاکستانی نہیں، تو ہم پھر انڈین کا تکلف ہی نہ کرتے. تو چکر یہ دیا کہ ساؤتھ ایشین لیکن تھا سری لنکا سے. نہ انڈین نہ پاکستانی. یہ تھا اصل ٹرک. کیسی بات، اس میں جو سپن تھی نا وہ یہ تھی. کمار سنگاکارا، ونڈرفل بیٹسمین، کیا بات ہے. ویری گڈ وکٹ کیپر Wow. اینڈ اے ویری اسمائلی فیس. آئی ریمبر ہم ایز اے ونڈرفل پرسن. یس ہی از. بہت تیز ہیں بھائی. اور 2-3 مرتبہ جنہوں نے آپ سے سوال کھینچا سر، وہ دیکھیں آپ، کیسی بات ہے. پھر عطا پرسنالٹی، اللہ گولن واز اے گڈ پرسنالٹی. گولن واز، پتہ نہیں کیسے پہنچے تھے. وہ آپ نے حالانکہ ایک سوال بلا وجہ کروا بھی دیا، لیکن فتح اللہ، فتح اللہ گولن. گولن. فتح اللہ. بلیک سی. جیسے الفتح، مرمراسی. ہاں اس میں مرمراسی. ناٹ مراسی، اٹس مرمرا سی. یہ آفتاب صاحب یہ بلیک سی کیوں بولتے ہیں؟ وہاں پہ بڑا آئل ٹینکر گرا تھا کیا؟ یار کالا کالا پانی نظر آتا ہے وہ. کیوں نظر آتا ہے؟ کچھ گرا ہوگا تو آتا ہے. وہ واقعی دیکھنے میں کالا لگتا ہے، وہ اتنا گرین ہے، ڈارک گرین، کہ وہ بلیک لگتا ہے. اور بلیک سی پہ کتنے حسین ممالک ہیں، کیا کیا حسین مناظر ہیں. وائٹ گھر بنے ہوتے. کون کون سے سر؟ اب دیکھیں نا پورے کا پورا ٹرکی واہ، اس پیالہ نما سمندر کے اوپر ہے. جی جی جی. آرمینیا بھی تو ادھر ہی ہے نا. یہ آرمینیا بھی ادھر ہی ہے. پھر ایجین اس کے آگے، ایجین کے اندر سائپرس ملے گا آپ کو. پھر آپ کو ملتا ہے گریس. حسین حسن ہی حسن ہے اس کے ارد گرد. باسفورس جو ہے وہ ہے تو بلیک سی کے اوپر، لیکن بلیک سی کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے مرمرا. مرمرا وہ آبنائے وہاں جہاں ڈارڈنلز ہے، درہ دانیال. سر وہی جو ہے جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹرکی کو دو کانٹیننٹس میں. اچھا آفتاب صاحب، یہ جو گریس جو ہے ملک ہے نا، ادھر جو لوہے ہوئے تھے اس پہ زنگ تو نہیں لگتا ہوگا؟ یہ اٹلی تو نہیں سمجھ رہے آپ؟ گریس، لوہا، زنگ، میں سمجھ گیا ہوں جو بات کرنا چاہ رہی ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گریس نہیں ہوتی، گریس GREASE، گریس. اور آئی تھاٹ شاید وینس کی بات کر رہے ہیں. ہاں صاحب تہاڈے کو گرنیڈ ہے، کھا جاؤ. ਉਹਦੀ ਪਿੰਨ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਓ. خدا ਦਾ ਵਾਸਤਾ اتنی مطلب کہ آپ اس ٹائم میں دنوں لے جاتے ہیں. اچھا جی، آپ کو کیسا لگا بہت اچھے سر، ਤੁਸੀਂ ਤੇ پخیر رہے ہو اج اس ہفتے کے تمام شخصیات جو ہیں؟ مطلب کہ توبہ دا مقام. ہے نا 8 سوال کے اوپر 9 سوال. اور میرا خیال ہے یہ رمضان کی برکت ہے. ہاں جی ہاں جی. اس دفعہ کوئی نہیں ہارے. الحمدللہ کوئی نہیں آ رہے. 2000 روپیہ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ. کیوں؟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ. نہ کرے میرے اندر دا مانگت نہیں جاندہ ببے خان. ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ. اچھا سر کیا بات ہے، مبارک ہو آپ کو، جیت گئے ہیں. لاہی خیر، مطلب کہ کوئی بھی نہیں آپ یار اس دفعہ. بڑی بات ہے. میں تو حیران ہوں کہ بھائی کیا کہنے. آر کے نارائن جو تھے مالگوڈی ڈیز والے، مالگوڈی ڈیز وہ کوئی اس کے بعد جو ایک اور بھی تھے میرے خیال سے، آر کے نارائن، اس لیے کہ چند ہی تو ورلڈ کلاس فکشن رائٹرز ہیں جی جی، جنہوں نے انگریزی میں اتنا کچھ لکھا. بہت شاندار لکھتے تھے وہ. اور یا کم از کم ہم جیسے انتہائی محدود مطالعے والے بندے نے ان کو پڑھ رکھا ہے. بہت اچھے لگے. پھر ہینری کسنجر ایسی شخصیت تھی جس کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. وہ آپ میرے خیال سے کوئی تیسرے کے چوتھے سوال پہ پہنچ گئے تھے. ہینری کسنجر، برزنسکی اور اس کے اوپر اکٹھے پہنچے تھے. برزنسکی بھی پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، اور دونوں کا اوریجن یورپ تھا. جی. برزنسکی کے پیرنٹس پولش. پولش تھے، اور کسنجر اس کے پیرنٹس جرمن تھے. جرمن جیو، پرسیکیوشن کا شکار، نازیز سے اسکیپ ہوئے ہوئے. تو یہ بڑی عمدہ شخصیت تھی. ناسٹرڈامس تھوڑا سا پریشان کر رہا تھا ہمیں ویسے، بائی دا وے. جی 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 جی. اگر ہمیں پریشان کیا تو ناسٹرڈامس نے کیا. اس کی جو ہے شعبہ مشکل تھا اس کا. اس کے شعبے، اور وہ کنفیوژن تھوڑا سا کریٹ کر دیا گیا تھا. دیٹ واز آن یور پارٹ کہ آپ اس کو سائنس کے ساتھ خام خواہ منسوب کر رہے تھے. نہیں، اب اگر آپ سائنس سے تعلق پوچھیں گے تو میں نہ تو نہیں کہہ سکتی. تعلق کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہے بالکل سطحی سا،
اب ہم نے اتنا بولا تھا کہ تعلق ہے پر وجہ شہرت دوسری ہے. ہاں نہیں, آپ اصل میں آپ کی خواہش بن چکی ہوتی نا کہ کچھ تو انہیں نہیں, ٹف ٹائم آئی دے. تھنک اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھا جائے. جی جی تو میں نے دیکھوں کہا گا, تھا آپ یقین کیجئے میں دیکھوں گا. اور اس میں جس طرح آپ نے ایک بڑا کیلس پنے کا مظاہرہ کیا تھا, اور شکر الحمدللہ آپ کی یہ خواہش کہ ہم ہاریں اللہ وہ الٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی. اللہ شکر ہے میرے علاوہ بھی آپ کو کوئی کیلس لگا ہے, ورنہ جتنا کو میں آپ کو کیلس نہیں, لگتا تم ہوں. بھی کیلس تھے اور تم ہو, شکر ہے کہ تم, کیونکہ تم بہت ڈسپٹیو کیریکٹر, تم تو ریئل لائف میں ایک ڈسپٹیو کیریکٹر ہو. چنگا رہا ہوں. تم تو ایک چلتا پھرتا مراج ہو, میراج کیا مطلب فریب نظر ہو. تم اللہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں ہیں کچھ اور. کچھ اور نہیں, کچھ اور بھی آگے کہندی شروع کچھ کر اور. اچھا آفتاب صاحب, امریکہ کا آپ نے ایک شاعر بھی بولا تھا, شاعر جو شاعری فراسٹ, رابرٹ فراسٹ کی پوئٹری ہمارے کورس میں شامل تھی, ہماری ٹیکسٹ بکس میں تھی. ہم نے اس دور میں کافی لٹریچر پڑھ رکھا ہے. اس کا کوئی مشہور شعر جیسے ہمارا منیر صاحب کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہاں نہیں, مجھے نہیں یاد. منیر صاحب کو تو بیچارے کو کنوینس نہیں سی ہوتی اس دور. وہ ان کا ایسا کوئی شعر میرا نہیں, گراس از گرین مائی لو از کلین, اس طرح کا کچھ. What my love is what? کلین. ایوری نائٹ از مائی ڈریم. ایوری شعر ہی نہیں, مطلب غزلاں گزلاں ہاں, انہوں نے گانے کوئی گل ہے. ایوری نائٹ از مائی Is my dream. ڈریم. مائی ڈریم. بہت اچھے بابو.